نیشنل کانفرنس کے ایم پی آغا سید روح اللہ مہدی نے ایک بار پھر اپنی ہی پارٹی پر اپنے ایجنڈے سے بھٹکنے کا آروپ لگایا ہے۔ سنت نگر سری نگر میں اسٹرائکرز یارڈ اسپورٹس ایرینا کے ادگھاٹن سماروہ کے دوران آغا سید روح اللہ نے کہا کہ اگر عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ انہیں کراس ووٹنگ میں شامل لوگوں کے نام پتہ ہے تو انہیں نام پبلک کرنے چاہیے، کیونکہ یہ عمر عبداللہ کا پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پبلک معاملہ ہے۔ آغا روح اللہ نے این سی نیتاؤں کے حال کے بیانوں کو خارج کر دیا کہ سبھی متبھید ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اسٹینڈ پر اڑے ہیں کہ وہ این سی کے بڈگام اپ چناؤ کیمپین کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی کہا کہ انہوں نے این سی کو پہلے ہی یہ بتانے کے لیے ایک ٹائم فریم دے دیا ہے کہ وہ بڈگام میں این سی اپ چناؤ امیدوار کے لیے جنتا سے کس ایجنڈے پر ووٹ مانگیں گے۔ آغا نے آگے کہا کہ این سی سرکار نے ابھی تک ریزرویشن کے مدے پر اپنا فیصلہ صاف نہیں کیا جو ان کی پرائیورٹی کی مانگ تھی۔ آغا روح اللہ نے عمر عبداللہ کے اس بیان کی بھی آلوچنا کی کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ایک چنے ہوئے سی ایم اور ایل جی میں کیا فرق ہے۔ میں اس انفارمیشن میں بالکل پریوی نہیں ہوں کہ کس نے ووٹ ڈالا ہے، کس نے کراس ووٹنگ کی ہے۔ اب آج کے بیان سے پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر نے جو کہا کہ انہیں شاید پتہ ہے مگر وہ نام بتانا نہیں چاہتے، تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ انہیں یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے کراس ووٹنگ کی ہے۔ اب یہ کوئی ذاتی دکان نہیں چل رہی ہے کہ یہاں پہ آپ ایک دوسرے کا نام نہ بتائیں، یہ پبلک پراپرٹی ہے۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ اعتماد لوگوں کے ووٹ کی بنیاد پہ جڑا ہوتا ہے، تو لیجسلیٹر، ایم ایل اے اسمبلی میں یا اس طرح کے ووٹنگ کے وقت ووٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ پبلک انفارمیشن میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر کسی کو اس بارے میں پتہ ہے، جیسے کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اسے پتہ ہے مگر وہ نام نہیں لے گا، میں پھر سے کہوں گا یہ کوئی پرائیویٹ افیئر نہیں چل رہا ہے کہ وہ نام نہیں لیں گے۔ اگر اس طرح کا بیٹریل ہوا ہے، اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے، لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ، لوگوں کے اعتماد کے ساتھ، لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو نے غلط ووٹ ڈالا ہے یا غلط طاقتوں کو ووٹ ڈالا ہے، انہیں بتانا چاہیے۔ جب تک وہ نہ بتائے تب تک سب کے سب شک کے دائرے میں رہیں گے، بے گناہ بھی شک کے دائرے میں رہیں گے۔ کم سے کم یہ تو پتہ چلے کہ بے گناہ کون ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چلے کہ لوگوں کے اعتماد کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ اس بارے میں بتائیں گے اور اس کو کوئی پارٹی افیئر، پرائیویٹ افیئر نہیں بتائیں گے۔ یہ انفارمیشن پبلک پراپرٹی ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ ہماری جو سروائیول کی لڑائی ہے، ایگزسٹنس کی لڑائی ہے، اس کے لیے ہم کب سنجیدہ ہوں گے اور اس کے لیے ہم کب اس طرح کی کوشش کریں گے۔ پارٹی لیول پہ، پارٹی سطح پہ لڑنا ٹھیک ہے، پارٹی پالیٹکس کرنا ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کلیکٹیو سروائیول کی بات ہو رہی ہے۔ تو کلیکٹیو سروائیول کے لیے جتنی بھی لائک مائنڈڈ پارٹیز ہے یا لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ پارٹیز، انہیں ایک کلیکٹیو جو ہے لڑائی چھیڑنی پڑے گی۔ اور ایک بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، جموں کشمیر کے لوگوں نے اس سب کو بالائے طاق رکھ کے، ان سبھی سوالوں کو بالائے طاق رکھ کے ایک پرٹیکولر پارٹی کو میجورٹی کے ساتھ ایک مضبوط مینڈیٹ دیا تھا کہ اس کے بعد آپ کو کسی کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے۔ امید یہ تھی کہ لوگوں کی شاید اس کنفیوژن سے ہم دور نکلیں گے، ان ڈویژن سے ہم دور نکلیں گے، ایک ہی پارٹی کو ایک اسٹرانگ مینڈیٹ دیں گے اور وہی پارٹی جو ہے ہماری لڑائی لڑے گی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ایک سال ہوا اور ایک سال کے اندر جو مینڈیٹ دیا گیا تھا، جو پولیٹیکل مینڈیٹ، ایسپریشنل مینڈیٹ دیا گیا تھا اس پارٹی کو، نیشنل کانفرنس کو، تو اس سینٹیمنٹ، اس مینڈیٹ پہ کام نہیں کیا گیا جس طرح سے کام کیا جانا چاہیے تھا۔